آج تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ گلابی رنگ کے اس خوبصورت لباس میں تم کہیں سے بھی کوئی شادی شدہ عورت نہیں لگتی تھی۔ تم خوبصورت لگ رہی تھی، بہت پیاری۔ تمہاری گود میں موجود وہ بچہ بالکل تمہارے جیسا تھا، ہو بہو تم۔ اتنی پیاری ہو کہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بچے کو بھی محبت کرنے کا دل کرے۔ اپنا خیال رکھنا، تم سے محبت کرنے والا۔ وہ خط پڑھتے ہوئے مسکرائی۔ یہ کون سے نمبر والا خط تھا وہ بھول گئی تھی۔ نہ جانے کتنے خط اسے اس 1 سال میں موصول ہوئے تھے، اور نہ جانے کتنی مسکراہٹیں ان خطوں نے بکھیری تھیں۔ وہ سوچتی رہی، آخر وہ کون ہے جو مجھے دیکھتا ہے، اور اتنا دیکھتا ہے کہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے گھر کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا جو اسے کوئی دیکھ سکتا، اس کے بارے میں جان سکتا۔ ایک ایسا ایریا تھا جہاں گھر بہت دور دور بنے ہوئے تھے۔ ان کا گھر بھی باقی گھروں سے تھوڑا دور تھا۔ تو کون تھا جو اسے اتنے قریب سے جان رہا تھا، اور کون تھا جو یہ خط لکھ رہا تھا؟ اور وہ کیوں اس شخص کی عادی ہوتی جا رہی تھی؟ کیوں اس خط کو بغیر رہنا مشکل ہو رہا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا، مگر اب نیلم اس سوال کے جواب نہیں ڈھونڈتی تھی، کیونکہ وہ اس خط لکھنے والے شخص سے متاثر ہونے لگی تھی، اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جانے کیوں ایک تجسس سا بنتا جا رہا تھا، جس طرح اس کی تعریف کرتا تھا، جس طرح وہ اس کو سراہتا تھا، کبھی اس کے شوہر نے بھی نہیں سراہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکراتی ہوئی خط بند کر کے رکھ چکی تھی، کیونکہ اب اسے اس خط کا جواب بھی لکھنا تھا۔ ہاں، وہ ان خطوں کا جواب بھی باقاعدگی سے دیا کرتی تھی، اور اسے جواب ملا کرتے تھے اتنی ہی خوبصورتی سے جتنی خوبصورتی سے وہ لکھتا تھا یا وہ لکھتی تھی۔ نیلم شراز کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ ایک بچہ 4 سال کا تھا اور دوسری بیٹی 2 سال کی تھی۔ نیلم شراز بھی انتہا خوبصورت تھی۔ اس کی شادی اس کے ماں باپ کی پسند سے ہوئی تھی، مگر وہ خوش تھی۔ شروعاتی سال اچھے تھے، مگر وہ کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے اس طرح راغب نہیں ہو پائی جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ یوں تو وہ بہت فرما بردار اور اچھی بیوی تھی، مگر اس کے ساتھ ہنستی بولتی اس طرح باتیں نہیں کرتی تھی جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ کیا کرتی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ بہت خاموش سی ہو گئی تھی۔ شاید وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہو پائی تھی جس طرح سے اسے کمفرٹیبل ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اچانک سے یہ خطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک انجان شخص نے اس کے اندر ایک عجیب سا تلاطم برپا کر دیا، ایسی تعریفیں کرنا جو شاید وہ اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کی وہ بات بھی مان لیتا تھا جو وہ نہیں کہتی تھی۔ وہ حیران تھی، کوئی انجان اسے اتنا کیسے جان سکتا تھا؟ مگر وہ جان رہا تھا، اور جاننے دے بھی رہا تھا۔ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا، نہ اپنا نام بتاتا تھا، کچھ نہیں، بس خط لکھتا تھا۔ اس میں صرف نیلم کے بارے میں باتیں کرتا تھا، اور نیلم ان باتوں کا جواب دیا کرتی تھی۔ دوسرے خط میں باتیں وہیں سے شروع ہوتی تھیں جہاں ختم ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ پچھلے 1 سال سے چل رہا تھا، اور بنا رکے چل رہا تھا۔ اب نیلم شراز خوش رہنے لگی تھی، البتہ اپنے شوہر سے باتیں نہیں کرتی تھی، مگر مسکراتی رہتی تھی، کیونکہ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا تھا۔ وہ اپنی باتیں کسی سے کہہ لیا کرتی تھی۔ کوئی تھا جو ان باتوں کا جواب بھی دیا کرتا تھا، کوئی تھا جو ویسا ہی دلاسا دیا کرتا جیسے وہ چاہتی تھی۔ اس کے گھر میں صرف اس کا شوہر اور اس کے بچے ہی ہوتے تھے۔ اس کے ان-لاز اور والدین بھی لاہور میں قیام پذیر تھے۔ اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ ہادی احمد شراز کا کاروبار چنانچہ کراچی میں تھا، اسی لیے وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کراچی میں قیام پذیر تھا۔ البتہ ان کے والدین اور بھائی بہن لاہور میں رہتے تھے، تو اسے یہاں سسرال کی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ایک شوہر کی ہی ذمہ داری ہوتی تھی جو وہ اپنی پوری ایمانداری سے نبھا رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر بال سکھا رہی تھی جب ہادی کمرے میں داخل ہوا۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ اپنے ہاتھ کی گھڑی اتارتا ہوا ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے بیٹھی وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں بال سکھا رہی تھی، غضب کا حسن تھا۔ وہ چپ چاپ اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھتا رہا، جن کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ میں آ جاؤں؟ وہ جھٹ سے پلٹی۔ آپ نے تو کہا تھا آپ لیٹ آئیں گے۔ تو یہ میرا گھر ہے، کیا میں نہیں آ سکتا؟ وہ مسکرائی۔ نہیں، آ سکتے ہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ قدم بڑھاتا وہ اس کے بالکل پاس آ بیٹھا۔ وہ کھسک کر دور بیٹھی۔ وہ ہنس پڑا، کھل کھلا کر ہنسا تھا۔ یار کمال کرتی ہو، میں شوہر ہوں تمہارا، تم میرے 2 بچوں کی ماں ہو، مجھ سے یوں دور ہٹی ہو جیسے میں تمہارا منگیتر ہوں۔ کیوں بھول جاتی ہو بار بار کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ میں تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں، تمہیں پیار کر سکتا ہوں، تم پر مکمل طور پر حق رکھتا ہوں۔
کیوں بھول جاتی ہو یہ ساری چیزیں؟ تمہاری ذمہ داری صرف گھر سنبھالنا یا بچوں کو سنبھالنا نہیں ہے، تم پر کچھ میری ذمہ داریاں بھی آتی ہیں جن میں محبت بھی ہے اور وقت بھی ہے۔ کیا تمہارے پاس ہے میرے لیے وہ سب کچھ؟ کیا ہو گیا؟ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کتنے دنوں سے میرے پاس نہیں آئی، کتنے دنوں سے مجھے اوائڈ کر رہی ہو۔ ایسی حرکتیں تو مرد کیا کرتے ہیں، بیویاں تو اپنے شوہروں کے لیے باقاعدگی سے وقت نکالا کرتی ہیں۔ اگر وہ وقت نہیں دیتے تو ان سے زبردستی وقت لیتی ہیں۔ میں تو ہر وقت تمہارے لیے وقت لے کر بیٹھا ہوتا ہوں، مگر تم ہو کہ تمہارے چہرے پر آلریڈی نو لکھا ہوتا ہے۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ وہ آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا حسن تھا، کتنا حسین تھا وہ، پھر اچھا کیوں نہیں لگتا تھا؟ یا اس کی طرف یوں راغب کیوں نہیں ہو پاتی تھی جیسے باقی بیویاں ہو جاتی تھیں؟ ایسا کیا تھا جو اسے اس کی طرف جانے سے روکتا تھا؟ وہ سوچ میں پڑی، اسے فوراً سے جواب ملا، کیونکہ ہادی شیراز نے اسے کبھی وقت دیا ہی نہیں، صرف اپنے کام کی فکر تھی۔ وہ چپ چاپ اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی روکا تو نہیں آپ کو؟ وہ ہنس پڑا۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھے روکتی ہو؟ پاس بھی تو نہیں آتی، میرے آنے سے پہلے سو جاتی ہو یا بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا کرتی ہو، جیسے میں تمہارے پاس نہ آ سکوں، جیسے ہمارے بیچ میں کوئی ہو۔ وہ قسیانی ہوئی کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بچوں کو کمرے میں لے آتی تھی جیسے وہ ڈسٹرب ہو کے سو جائے۔ ہادی آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، بال ٹھیک کرتی ہوئی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر زوجہ محترمہ، ٹھیک ہو جائیں گی، میرے پاس آپ کو سدھارنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ وہ بڑے خوبصورت انداز میں بولا تھا۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اچھا، ایسے کیا طریقے ہیں آپ کے پاس؟ وہ مسکرایا، اٹھ کر اس کے نزدیک آیا اور باہیں اس کے کاندھوں پر رکھ دی۔ اس کی ٹھوڑی اٹھاتے ہوئے نیلم کی پیشانی چومی۔ یہ لمس نرم تھا، وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، ہماری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میرے 2 بچوں کی ماں ہو تم، میرے ساتھ یوں رہتی ہو جیسے کل شادی ہوئی ہے ہماری، اور تم نئی نویلی دلہن ہو جسے اپنے شوہر سے ڈر لگ رہا ہے۔ اتنا تو تم شادی کی پہلی رات بھی نہیں ڈری ہوئی تھی۔ ہادی کی اس بات پر نیلم کے گال سرخ پڑے تھے۔ وہ پلٹ گئی۔ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا، اسے اپنی طرف موڑتے ہوئے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پاگل ہو تم؟ کتنی بار یاد دلاؤں، ہم شادی شدہ ہیں محترمہ، ہمارے بیچ میں کسی طرح کی بھی باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، تم اپنی ہچکچاہٹ بھی بیان کر سکتی ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں ایسے نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ، مجھے تم چاہیے ہوتی ہو، میرے سرہانے چاہیے ہوتی ہو، میرے قریب چاہیے ہوتی ہو۔ میں مرد ہوں، تمہارا شوہر ہوں، تم سے کچھ ضرورتیں وابستہ ہیں میری، اگر بھٹک جاؤں گا تو تمہیں اچھا لگوں گا؟ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ یار پاگل ہو تم، دھمکی نہیں دے رہا، ہدایت کر رہا ہوں کہ میرا خیال رکھا کرو، اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ میری بھی کوئی بیوی ہے جو میرا خیال رکھ سکتی ہے، مجھ سے محبت کر سکتی ہے۔ تمہیں تو میرا خیال ہی نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے باور کروا کر گیا تھا کہ وہ سمجھ سکتی تھی۔ اب میرے ساتھ آ بھی گئی ہو تو میرے ساتھ بات بھی کر لو۔ وہ لانگ ڈرائیو پر آئے ہوئے تھے۔ اس کی نصیحتوں کے بعد وہ وقت گزارنے کے لیے مان گئی تھی، اسی لیے وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا، کیونکہ آج وہ اسے خوب ساری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ہادی نے بہت پیار سے اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس وہ آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج وہ واقعی اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اس کی ساری غلط فہمیاں دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ جان بوجھ کر یہ ایسا نہیں کرتی تھی، اس سے ہو جاتا تھا۔ جانے کیوں وہ بس اس کے بارے میں اس طرح سے سوچ نہیں پاتی تھی، یا شاید اس لیے تھا کیونکہ وہ کبھی اس کے ساتھ اتنا اوپن اپ نہیں ہوا تھا۔ اب ہو رہا تھا تو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی تو ہادی نے گہرا سانس لیا۔ نیلم، اس کا یوں اتنا پیار سے پکارنے پر اسے پھر سے دیکھنے لگی۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا بول رہا تھا، میرے ماں باپ مجھ سے دور رہتے ہیں، بھائی بہن بھی دور ہیں۔ خیر یہ تو میرے کام کی نوعیت ہے، اور اسی وجہ سے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ورنہ میں بہت اچھا بیٹا ہوں، مجھے انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ لڑکیاں تو ایسا چاہتی ہیں کہ ان کا سسرال ان سے دور ہو اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے رہا کریں، اور تمہیں تو شادی کے پہلے دن سے ہی اکیلا شوہر ملا ہے۔
مگر پھر بھی تم میرے ساتھ اتنی کمفرٹیبل نہیں ہو جتنا بیویاں کچھ ہی عرصے میں ہو جاتی ہیں۔ صرف حقوق پورے کرنا شادی کا نام نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا، باتیں کرنا، ٹائم دینا، وقت گزارنا شادی کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یوں تو میں چاہوں تو چپ چاپ ہی یوں ہی زندگی گزار سکتا ہوں۔ تم کون سا مجھے کچھ بھی کرنے سے روک سکتی ہو؟ آج میرے 2 بچوں کی ماں ہو، کل جار کی ہوگی، مگر اس سے کیا ہو جائے گا؟ ہم وہیں کے وہیں رہیں گے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی اور ہمارے بچے بڑے ہو کر یہ کہا کریں گے کہ ہمارے ماں باپ کو ایک دوسرے سے محبت نہیں تھی۔ ہاں، پھر انہیں یہ سوچ کر ہنسی بھی آئے گی کہ بھائی اگر محبت نہیں تھی تو ہم پیدا کیسے ہو گئے؟ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنسا، اس کے انداز پر وہ خفت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے ہادی؟ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو اور میں تم سے محبت کروں۔ ہم اتنی محبت کریں کہ ایک دوسرے کی ہماری اولادیں ہماری محبت کی مثالیں دیں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ شادی کے اتنے سالوں کے بعد آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ آخرکار وہ شکایت کر ہی رہی تھی۔ اپنی غلطی ٹھیک کر رہا ہوں، جن چیزوں کا خیال میں شروعاتی سالوں میں نہیں رکھ سکا اب رکھنا چاہتا ہوں۔ نیلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ پہلے رکھنا تھا نا خیال میرا، کیوں نہیں رکھا پہلے؟ کرنی تھی نا مجھ سے پہلے باتیں، مجھے ڈالنی تھی نا اپنی عادت، کیوں نہیں ڈالی؟ کیوں کام میں اتنا مصروف رہے کہ آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہ رہا؟ کیوں مجھے اتنا خود سے دور کیا کہ اب میرا آپ کے پاس آنے کا دل نہیں کرتا؟ آج وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو وہ نہیں کہتی تھی، جس پر اس نے قفل باندھا ہوا تھا۔ کیوں مجھے آپ نے اس قدر مجبور کیا کہ مجھے کسی اور کی ضرورت پڑے؟ یہ کہتے کہتے وہ رک گئی کیونکہ وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور گاڑی پر بریک لگا چکا تھا۔ کسی اور کی مطلب؟ میرا مطلب اکیلے رہنے کی ضرورت پڑے، خود سے باتیں کرنے کی ضرورت پڑے۔ وہ بات گول کر رہی تھی مگر وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی ہادی، آپ گاڑی چلائیں۔ وہ پھر سے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ کس کے لیے لائیں؟ تمہارے لیے لایا ہوں، پہن لو۔ کیوں؟ آج کچھ خاص ہے؟ ہادی نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، آج بہت خاص ہے۔ آج کیا ہے؟ وہ اس پاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی تو وہ اسے کاندھوں سے تھام کر ایک جگہ بٹھاتے ہوئے گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ آج آپ کے شوہر محترم کا جنم دن ہے۔ وہ ٹھٹک گئی۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، میں بھول گئی تھی ہادی۔ میں بھی تو بھول جاتا ہوں تمہاری برتھ ڈے، ہماری اینیورسریز، تمہارا قصور نہیں ہے۔ میں نے ہمارے رشتے کو بہت میس اپ کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، میری بھی غلطی ہے۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں تو مجھے یاد کروا دینا چاہیے، آپ کی برتھ ڈے نہیں بھولنی چاہیے تھی۔ آپ بھول گئی ہوں تو خیر ہے، میں نے یاد دلا دیا نا کہ آج میں پیدا ہوا تھا، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی مسکرائی۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی جیسے شکوہ کر رہی ہو۔ نہیں، دور مت جاؤ، آپ سو جائیں، تھکے ہوئے ہیں، میں تھکا ہوا نہیں ہوں۔ آج میرے پاس رہو، بچے خود ہی سو جائیں گے، ملازمہ ہے نا ان کے پاس۔ ہادی پلیز۔ مگر ہادی کچھ بھی نہیں سننا چاہتا تھا، وہ بس تمہیں چاہتا ہے، میرے پاس لیٹی رہو، ووٹ بیٹھی، پلیز مت کریں ایسا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ کیا نہیں کروں؟ میں ابھی آتی ہوں، وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی۔ جب اس کا ہاتھ تھام چکا، وہ اسے ہی چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ جب ہادی نے اسے اپنی طرف کھینچا، اس کے سینے پر آ لگی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر تھی۔ نیلم کے ہونٹ لرس رہے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ اس کا لمس ہمیشہ کی طرح بہت نرم تھا، بہت زیادہ۔ وہ کس مسائی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، بہت چاہتا ہوں تمہیں، بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے خود سے محبت کرنے دو نیلم، مجھے وہ پیار تم سے کرنے دو جو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ اسے ایک طرف کرتا ہوا خود پر آ چکا۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ڈر نہیں رہی، وہ چہرہ موڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر اس کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ کیا ڈری ہوئی ہوں؟ ہادی کو بے حد دکھ ہوا۔ اتنے سالوں بعد بھی اس کی بیوی اس سے ڈر رہی تھی۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ سختی تو نہیں کی جس طرح تم مجھ سے یوں ڈر رہی ہو؟ وہ شکوہ کر رہا تھا کیونکہ یہ سچ تھا۔ اس کے معاملے میں بے حد نرم تھا۔ بے شک کتنا بھی مصروف رہا ہو، کتنا بھی تھکا ہوا ہو، کتنا بھی فرسٹریٹڈ ہو، مگر کبھی بھی محبت کے نام پر اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا۔ مگر شاید وہ دور ہو گئی تھی، اتنا دور کہ اب وہ ڈر رہی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تم جا سکتی ہو،
شاید وہ بہت برا مان گیا تھا، شاید اسے تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ تکلیف، جو وہ اکیلے برداشت کرنا چاہتا تھا۔ ہادی ایک مضبوط مرد تھا، ایٹ لیسٹ نیلم کے سامنے رو تو نہیں سکتا تھا۔ وہ چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ کچھ غلطیاں ہوئی تھیں جو شادی شدہ زندگی میں نہیں ہونی چاہیے تھی، جن پر وہ اب پچھتا رہا تھا، مگر پچھتانے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، وقت تو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ نیلم بیلکنی میں کھڑی تھی، روتے روتے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ہادی کی آنکھوں کی کرچیاں تو اس نے بھی دیکھی نہیں تھی، جو بے حد بری بھی لگی تھی، مگر وہ کیا کرتی، اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہی ایک جیسی تکلیف میں تھے، دونوں ہی الگ الگ بیٹھے رو رہے تھے۔ ہادی اٹھا اور اپنا سائڈ دراز کھولتے ہوئے اس میں سے چند میڈیسن نکال کر کھائیں، بیلکنی کے بند دروازے کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت دور ہو گئے تھے ایک دوسرے سے، جس پہ نیلم کو بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ایسا کیوں کیا تھا اس نے؟ کیوں وقت نہیں دیا تھا؟ کیوں پیار نہیں دیا تھا؟ کیوں اس سے بیٹھ کر باتیں نہیں کی تھیں؟ کیوں اس سے زیادہ کام کو ترجیح دی تھی؟ اور اس کے گھر کو سنبھالتی رہی، اس کے بچوں کو سنبھالتی رہی، اکیلے، بنا کسی سپورٹ کے۔ اگر اس کے گھر والے لاہور میں رہتے تو نیلم کی فیملی بھی تو لاہور میں رہتی تھی، وہ بھی تو یہاں اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ رونا مزید آ رہا تھا۔ تم پر سیاہ رنگ بہت پیارا لگتا ہے، کل تم نکل رہی تھی تو میں نے دیکھا، ساڑی تم پر بہت جچتی ہے، تم کہیں سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ میں تمہاری کتنی تعریف کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا، میں تمہارے لیے کیا کہوں، کیسے لکھوں، سمجھ نہیں آ رہا، الفاظ بہت کم ہیں میرے پاس، مگر میں تمہیں کبھی بتا ہی نہیں پایا کہ میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ تم میرے لیے کیا بنتی جا رہی ہو، میں تمہیں جس جگہ رکھنے لگا ہوں، دل کرتا ہے تم میرے سامنے بیٹھی رہو اور میں تم سے محبت کرتا رہوں، اتنی محبت کروں کہ تم سرشار ہو جاؤ، میرے ساتھ کمفرٹیبل رہو، میری موجودگی میں تمہیں سکون ہو۔ تم دور سے اتنی عزیز ہو گئی ہو، پاس ہوگی تو میں کیا کر بیٹھوں گا، مجھے خود سمجھ نہیں آتا۔ محبت نے مجھے اپنے اختیار میں ہی نہیں رکھا، میں بے اختیار ہو رہا ہوں لڑکی، میں تمہارے لیے بے اختیار ہو رہا ہوں، صرف تمہیں چاہنے والا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہی نہیں ہو رہی تھی، اس کے لفظ لفظ پر واقعی سرشار ہو رہی تھی، واقعی خوش ہو رہی تھی۔ پھر جیسے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی، کسی کے لفظ یاد آئے، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ وفادار ہوں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں کسی اور؟ جن ہاتھوں میں خط موجود تھا وہ ہاتھ لرزنے لگے، اس کا دل کر رہا تھا وہ خط پھاڑ کر پھینک دے۔ یہ کون تھا جو اس کو اتنا سراہتا تھا، اتنی محبت کر رہا تھا؟ دور تھا تو اتنی محبت کر رہا تھا، پاس ہوتا تو کیا کر بیٹھتا؟ اور وہ ان الفاظوں کو پڑھ کر سکون محسوس کیوں کر رہی تھی؟ ہاتھ میں قلم تھا، وہ تھوڑی دیر میں جواب لکھنے والی تھی۔ یہ خط وہ کوئی 5ویں دفعہ پڑھ رہی تھی۔ کیا اسے جواب دینا چاہیے؟ کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلنا چاہیے؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی خود سے، مگر جواب کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہ غلط تھی۔ اسے یہ خط پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتنی بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ باتیں نہیں کرتا، اس کی تعریف نہیں کر پاتا یا محبت نہیں دے پاتا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ بے وفائی کرے گی، وہ کسی اور سے باتیں کرنے لگے گی اور پھر اس کے ساتھ انکمفرٹیبل محسوس کرے گی، اس حقوق سے اسے روکے گی۔ یہ سب اس خط کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ باغی ہو رہی تھی۔ پہلے وہ اسے اپنا قریب آنے سے روکتی نہیں تھی، پھر دھیرے دھیرے یہ خط پڑھتے گئے اور وہ ان میں کھوتی گئی اور باغی ہوتی گئی۔ اسے تو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو بھی کر رہی ہے ان خطوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ خط اس پر اثر انداز ہو رہے، وہ اپنے شوہر سے دور ہو رہی ہے، کیونکہ کوئی ہے جو اسے باغی کر رہا ہے، کوئی ہے جو وہ کر رہا ہے جو اس کا شوہر نہیں کرتا۔ وہ کمپیئر کر رہی تھی، وہ غلط کر رہی تھی۔ اس نے خط اٹھا کر پھاڑ دیا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ یہ 1 سال میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ اس خط کو کوئی خط پھاڑ رہی تھی، مگر اب اسے رونا آ رہا تھا، وہ بے حد رو رہی تھی۔ روتے روتے نیلم کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب وہ دوسرا خط لکھنے لگی تھی، یعنی وہ اس خط کا جواب دے رہی تھی۔ سلسلہ رکا نہیں تھا، سلسلہ تو جاری تھا۔ آپ کا خط پڑھا میں بہت روئی ہوں یہ خط پڑھ کر۔ مجھے لگتا ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ مزید باتوں کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکتی۔
آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اور نہ آپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں تو چاہتی ہوں کہ دوبارہ آپ خط بھی نہ لکھیں۔ مجھے نہیں پتا میں آپ کو کیوں جواب دے رہی ہوں۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، مگر میں دے رہی ہوں کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں آپ کے خط مجھ پر اتنا اثر کیوں رکھتے ہیں اور کیوں میں ان کی گرویدہ ہوتی جا رہی ہوں، کیوں آپ کے الفاظ مجھے خود میں اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ نہیں بتانا چاہیے مگر میں بتا رہی ہوں۔ پلیز دوبارہ مجھے خط مت لکھیے گا، ورنہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر بیٹھوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی خط کو بند کر چکی تھی۔ یہ گلاب میرے لیے لائے ہیں؟ ہاں بالکل تمہارے لیے لایا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ آج تم گلاب کی طرح کھلو۔ اچھا، اتنے سالوں میں پہلی بار میرے لیے گلاب لائے ہیں اور اب چاہ رہے ہیں کہ میں گلاب کی طرح کھلوں؟ وہ طنزیہ بولی تو وہ مسکرا دیا۔ بیویاں تمہارے جیسی ہی ہوتی ہیں، طنز کرنا کبھی نہیں چھوڑتی۔ آج تو مجھے بالکل بیوی لگی ہو، تو میں خوش ہوں۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑی۔ شکریہ، میں آج آپ کو کچھ لگی تو ہوں۔ تم مجھے روز بہت کچھ لگتی ہو۔ میرا بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے مگر میں کہہ نہیں پاتا کیونکہ شاید الفاظ نہیں ہوتے، یا الفاظ میں تمہارا سامنا نہیں دے پاتا۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور اگر میں کہوں کہ میرے لیے الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں اور میں الفاظ سننا چاہتی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ میں کوشش کروں گا کہ میں تمہاری امید پر اتر سکوں پورا۔ اور وہ الفاظ تم تک پہنچے۔ پچھلے 7 سال سے تو اتر نہیں پائے میری امید پر، اب اتریں گے آپ۔ اس دن کہہ رہے تھے نا آپ کراچی میں اکیلے، آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ نہیں رہتے۔ محترم صاحب، میں بھی آپ ہی کی وجہ سے لاہور چھوڑ کر کراچی میں بیٹھی ہوں۔ میرے گھر والے بھی لاہور میں رہتے ہیں۔ میں بھی آپ کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے مگر آپ نے مجھے کیا دیا؟ اکیلا پن، تنہائی۔ اپنے کام کے پیچھے اتنے پاگل ہیں آپ کے یہ بھول گئے کہ گھر پر 2 بچے اور بیوی ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا، ورنہ میں تو پاگل ہی ہو جاتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ چپ چاپ سنک کو گھورے جا رہا تھا۔ آپ کا خط ملا، میں نے پڑھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں مگر میں آپ کو باغی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی آپ کی زندگی سے کچھ چاہتا ہوں۔ میں بس آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی وہ خاموشی دور کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو چبھتی ہے۔ آپ مجھ سے وہ باتیں کر سکتی ہیں جو آپ اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی، یا جو کمفرٹ آپ نے ان میں نہیں پایا وہ کمفرٹ آپ کو مجھ میں ملے گا۔ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا، آپ دونوں کو دور نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میرا کوئی ایسی انٹینشن ہے، مگر میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کمفرٹ بننا چاہتا ہوں، آپ کو اس الجھن سے نکالنا چاہتا ہوں جس میں آپ ہیں۔ میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتی ہیں۔ میں آپ کی الجھنیں سلجھاؤں گا، آپ کو اچھا مشورہ دوں گا۔ کبھی بھی آپ میری وجہ سے کسی مشکل میں نہیں پھنسیں گی، البتہ نکل ضرور جائیں گی۔ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، بہت عزیز ہیں، مگر یہ میرا مسئلہ ہے۔ آپ مجھے اپنا ایک بہت اچھا دوست سمجھ سکتی ہیں جو آپ پر فدا ہے، صرف آپ کو چاہنے والا۔ نیلم نے خط پڑھ کر گہرا سانس لیا۔ شکر ہے کہ اب اس کے پاس کوئی دوست تھا جو اس کی باتیں سنے گا اور اسے مشورہ دے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ اکیلی ہے شاید۔ آج آفس نہیں جائیں گے؟ نہیں، میں آف پر ہوں۔ وہ فائل بند کرتا ہوا پلٹا۔ آف پر ہے؟ مگر ابھی تو ویکنڈ گزرا ہے، آج تو منڈے تھا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ آگے بڑھا اور اسے بازو سے تھاما۔ میں 15-20 دن چھٹی پر ہوں۔ اچھا، سچ میں؟ پہلے نیلم کے چہرے پر حیرانی آئی، پھر پریشانی، پھر وہ سوالیہ ہوئی۔ کیوں چھٹی لی؟ کوئی شادی وادی بھی نہیں ہے؟ کوئی ایسا فنکشن بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں جو ہمیں لاہور جانا پڑے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں چھٹی لی؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تحقیق کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ ہنس پڑا۔ تمہارے لیے چھٹی لی ہے؟ سوچ رہا ہوں بچوں کو لاہور بھیج دوں۔ کیوں؟ میرے بچوں کو مجھ سے دور کریں گے؟ خود کو تمہارے پاس کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تمہیں بالکل اکیلا رکھنا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ 15-20 دن ہم دونوں اکیلے اس گھر میں رہیں۔ ہم دونوں کو اس وقت کی ضرورت ہے نیلم، ورنہ مجھے یہ رشتہ بہت دور جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے مجھے؟ اتنا تنگ کرتی ہوں میں؟ تو وہ ہنس پڑا۔ میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ وہ ساری غلطیاں جو مجھ سے ہوئی ہیں میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ امی سے بات ہو گئی ہے میری، وہ کل ہی بچوں کو لاہور بلانا چاہتی ہیں۔ ویسے بھی وہ لوگ انہیں مس کر رہے ہیں، میں نہیں رہ سکتی اپنی اولاد کے بغیر۔
یہ نہیں کرے میرے ساتھ، میں عادی ہوں ان کی، یہ میرا فیصلہ ہے، تم بدل نہیں سکتی۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کہنے کے عین مطابق بچے اگلے ہی دن لاہور چلے گئے۔ وہ روک ہی نہیں پائی تھی، ظاہر ہے وہ ان کا باپ تھا، کوئی بھی فیصلہ لے سکتا تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ آپ نے تو مجھے بالکل اکیلا کر دیا، کس سے بات کروں گی؟ کس کے ساتھ وقت گزاروں گی؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ مجھے بھی بھیج دیں لاہور 15 دن کے لیے، اپنے بھائی بہن سے مل لوں گی، کم سے کم میرا اچھا وقت تو گزرے گا۔ اگر آپ کو مجھے چھٹی ہی دینی ہے تو ایسے ہی دے دیں، آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اکیلے، دم گھٹ جائے گا میرا۔ اچھا، اتنی مایوس کیوں ہو مجھ سے؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھنے لگا۔ اب وہ بڑی تکلیف سے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اتنا برا نہیں ہوں میں نیلم، جتنا تم مجھے سمجھتی ہو۔ ہاں، ہمارے بیچ میں فاصلہ ہے، ہم دور ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے۔ میں وہ فاصلہ مٹانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، اسی طریقے سے جیسے اپنایا تھا، اسی محبت کے ساتھ۔ بچے یہاں ہوں گے تو تمہارا وقت بٹا ہوا رہے گا نا۔ میں چاہتا ہوں میں تمہیں اور تم مجھے پورا وقت دیں۔ تو وہ ہنس پڑی۔ پوری زندگی دی ہے آپ کو، 7 سال دیے ہیں آپ کو میری اتنی محبت، اتنا خیال، اتنا خلوص بدل نہیں پایا، اور یہ 15-20 دن آپ کو لگتا ہے کہ آپ بدل جائیں گے؟ میں کام میں مصروف رہا ہوں، میری غلطی ہے کہ میں نے گھر کو وقت نہیں دیا، تمہیں وقت نہیں دیا، تمہیں خود سے دور کر دیا، میں پچھتا رہا ہوں۔ مجھے ایک موقع دے دو، یوں مت کرو میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ وہ ساری رات صوفے پر سویا رہا کیونکہ نیلم نے کمرہ کھولا ہی نہیں تھا۔ فجر میں جب وہ اٹھی تو سامنے اسے صوفے پر سوتے دیکھ کر اسے پچھتاوا ہوا کہ وہ جذبات میں بہت آگے بڑھ جاتی تھی اور یہ بھول جاتی کہ سامنے بیٹھا شخص اس کا شوہر ہے، اور وہ اتنے ہی تحمل سے اس کی حرکتیں برداشت کیا کرتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ سوتا ہوا کوئی پیارا سا بچہ معلوم ہو رہا تھا، بکھرے ہوئے بال، گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ مسکرائی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا شادی کے شروع کے دن، جب وہ سویا کرتا تھا تو یہی اس کے گال، ہونٹ سرخ ہو جایا کرتے تھے، بال بکھر جاتے تھے، بالکل معصوم بچہ لگتا تھا۔ اس کا بیٹا تیمور بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ وہ کیوں اس کے ساتھ اتنا وقت گزارتے تھے؟ سامنے سوتے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ اندازہ کر سکتے تھے کیونکہ اسے اپنی اولاد سے اتنی محبت تھی۔ یہ سوچتے ہی نیلم کا دل نرم پڑا تھا۔ اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ وہ ناشتہ بناتی ہوئی اسے اٹھانے لگی تھی۔ وہ اٹھ گیا اور اس کے طرف دیکھنے لگا جو آج خاصے اچھے موڈ میں لگی تھی۔ میں فریش ہو کے آتا ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ فریش ہو کر آیا تو ناشتہ لگا چکی تھی اور خود بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ آج نیلم شراز ہادی کے من پسند رنگ میں ملبوس تھے۔ وہ جانتا تھا یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گی۔ بیویاں یوں ہی اشارہ دے دیا کرتی ہیں، شوہر کے مطابق چیزیں کر کے انہیں اشارہ دے کر بتا دیتی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، مطمئن ہیں۔ نیلم نے سارا ناشتہ اس کی پسند کا بنایا تھا۔ ویسے وہ بچوں کی پسند کا خیال رکھتی تھی، آج شوہر کی پسند کا خیال رکھا گیا تھا۔ کپڑے بھی اس کی پسند کے پہنے ہوئے تھے، بال بھی کھولے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح بنی ہوئی تھی جیسے وہ ہادی شراز کو پسند تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نیلم کیا بتا رہی ہے، اور جو وہ سمجھ رہا تھا بالکل صحیح سمجھ رہا تھا۔ نیلم اسے وہی بتا رہی تھی، آپ مجھے بہت شاپنگ کروا چکے، اب یہ سارے جب کپڑے ختم ہو گئے نا، میں دوبارہ آؤں گی، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ وہ ہنس پڑا۔ نیلم، میں نے کہا ہے نا، آج تم وہ سب لو جو میرا دل کرتا ہے۔ میں پچھلے 7 سال سے وہ لے رہی ہوں جو میرا دل کرتا ہے۔ ہاں، بس آپ ساتھ نہیں ہوتے تھے ورنہ لے لیتی، آپ کی پسند شامل نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، مگر آج یہ سب میری پسند کا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم میری پسند سے تیار ہوا کرو۔ اسے دیکھنے لگی۔ 7 سال میں پہلی بار ہادی شراز نے یہ جملہ بولا تھا، تم میری پسند سے تیار ہوا کرو، ورنہ ان کی شادی کے اتنے لمبے عرصے میں ہادی نے کبھی بھی نہ نیلم کے کپڑوں پر توجہ دی تھی اور نہ ہی اس بات پر کہ وہ کیا پہنتی ہے اور کیسے پہنتی ہے۔ یہ سب نیلم کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ وہ جو بھی شاپنگ کرتی تھی، جو بھی لیتی تھی، اپنے حساب سے لیتی تھی۔ کبھی بھی ہادی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ وہ اپنے بچوں اور بیوی کے معاملے میں خاصا وسیع دل تھا، تنگ دل نہیں تھا۔ وہ ان کی ساری ضرورتیں وقت پر پوری کر دیا کرتا تھا، بلکہ اکثر ضرورت سے زیادہ پوری کیا کرتا تھا۔
ایک چیز ختم نہیں ہوتی تھی کہ نیلم کے آگے وہ 400 چیزیں اور رکھ دیتا تھا کہ بچوں کو کہیں اس چیز کی بھی ضرورت نہ پڑ جائے۔ 10 کپڑے موجود ہوتے تو 10 اور لے آتا تھا۔ اللہ نے اسے اتنا نوازا تھا، وہ اتنا ہی اپنی بیوی بچوں کے معاملے میں وسیع تھا۔ ہاں البتہ ایک کمی تھی، اس نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، کبھی بیٹھ کر بات نہیں کی تھی، بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ وہ بس ایک مشین بنا رہا، کام کرنا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بننا ہے۔ اس جدوجہد میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ فیملی کو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے صرف پیسے، خوشیاں اور چیزیں نہیں دیکھتے، وہ باپ کی محبت دیکھتے، وہ وقت دیکھتے ہیں جو باپ انہیں دیتا ہے۔ ہاں ہادی شیراز سے یہ غلطی ہو گئی تھی اور اب وہ یہ غلطی سدھارنا چاہتا تھا، اور شکر تھا کہ اللہ نے اسے موقع فراہم کیا تھا۔ اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے اور اس کی بیوی ابھی اپنے دل میں اتنا حوصلہ رکھ سکتی تھی کہ اپنا دل اس کے لیے پھر سے آباد کرے۔ اگر خاصی دیر ہو جاتی تو وہ کیسے پلٹ پاتا۔ میں بنا لوں گی ہادی، آپ کیوں تھک رہے ہیں؟ تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں نا یار، میں چاہتا ہوں میں سب کچھ تمہارے ساتھ بنانا سیکھ لوں۔ جیسی چھٹیاں ختم ہوں گی میں ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ تمہیں وقت دیا کروں گا، یعنی بچوں کو، تمہیں، گھر کو، یہ سب بہت ضروری ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کو خود پر اتنا پریشر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ پریشر تو میں پہلے لے رہا تھا، اب نہیں کروں گا۔ اب خود کو بھی وقت دوں گا، تمہیں بھی وقت دوں گا اور بچوں کو بھی وقت دوں گا۔ مجھے صرف مشین نہیں بننا، مجھے انسان بننا ہے جو تم سے اور اپنے بچوں سے محبت کر سکے۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر آہستہ سے بولا، اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت بیوی دی ہے، اتنی پیاری اولاد سے نوازا ہے، اور میں انہیں وقت نہیں دے رہا، صرف پیسے کمانے میں لگا ہوا ہوں۔ جب عمر نکل جائے گی تو بیٹھ کر پچھتاؤں گا کہ تم لوگوں کے ساتھ تو میری کوئی یادیں ہی نہیں ہیں۔ میں کیا یاد کروں گا بوڑھا ہو کر کہ تمہیں کیا دیا تھا؟ صرف پیسے؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ تمہارے شوہر نے تمہیں کیا دیا؟ اچھا گھر، گاڑی، پیسے، کپڑے، کھانے کی ہر چیز، ہر سہولت، مگر خود کہاں تھا؟ کہیں بھی نہیں، کسی بھی یاد میں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں ایسا نہیں بننا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم آنکھیں بند کرو تو تمہیں میں نظر آؤں، میرے بچے مجھے اچھے باپ کی طرح یاد کریں، ان کے پاس میری کوئی یاد ہو کہ وہ بیٹھ کر ہنسیں اور کہیں ہمارے باپ ایسا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو تم پچھتاؤ کہ تم نے مجھ جیسے شخص پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ نیلم آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں ایسا کبھی نہیں سوچوں گی، آپ ایک بہترین شوہر ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں مجھے محبت دینے کی۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ مسکرایا، مگر مجھے تو بہت کچھ چاہیے۔ نیلم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے ہادی نے اس کی پیشانی چومی تو وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ شکریہ میرے بارے میں اتنا سوچنے کے لیے۔ آپ ٹھیک کہتے، میں ہی آپ کو غلط سمجھ رہی تھی۔ ہادی شیراز میرے شوہر ہیں اور میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، ہاں، مگر ہمارے بیچ کے فاصلے نے مجھے کچھ عرصے کے لیے ان سے دور کر دیا تھا۔ اب وہ میرے پاس لوٹ آئے ہیں، میرا خیال رکھنے لگے ہیں، بچوں کا بھی اور میرا احساس بھی ہے انہیں، تو میں بہت خوش ہوں۔ بس آپ سے ایک مشورہ لینا تھا، کیونکہ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ میری رہنمائی کریں گے، دوست بنیں گے، تو میں پوچھ لیتی ہوں۔ میرے شوہر مجھ سے بہت دور رہے ہیں، میرے بارے میں کبھی سنجیدہ نہیں رہے، خیال رکھتے تھے، ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، مگر محبت نہیں دیتے تھے، وقت نہیں دیتے تھے۔ اب دے رہے ہیں تو میں بہت ڈر رہی ہوں، اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ میں ان کی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہتی ہوں، مگر ڈری ہوئی ہوں۔ وقت نکال کر جواب دیجیے گا۔ آپ کی دوست نیلم شیراز۔ آج بھی بچوں کے کمرے میں سوگی؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ارادہ تو یہی ہے، نیلم نے سر جھٹکا تو ہادی اسے گھورنے لگا۔ بیگم یہ زیادتی ہے، آج مجھے نیند نہیں آئے گی، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ میگزین بند کرتا ہوا بولا تو نیلم ہنس پڑی۔ میری بات مان لے، میں بچوں کے کمرے میں سو جاتی ہوں آج۔ سو جاؤ گی آپ کے پاس کچھ دنوں میں؟ کیوں ڈرتی ہو مجھ سے اتنا؟ ہم اتنا دور بھی نہیں ہیں۔ ہم بہت دور ہیں ہادی، اب اگر آپ پاس آ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے آئے نا، مجھے وہ وقت دیں جو میں چاہتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا۔ نیلم میرے پاس سو جاؤ نا۔ جس سنجیدہ انداز میں وہ بولا تھا، نیلم کو لگا کہ وہ اب کچھ کہہ نہیں پائے گی اور منع تو بالکل بھی نہیں کر پائے گی۔ ہادی پلیز نیلم، وہ سختی سے بولا۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر دوبارہ اپنے بستر پر رکھ چکی تھی، لیٹتے ہوئے چھت کو گھورنے لگی تھی۔
کیا اسے پھر سے ایک ایسی رات گزارنی ہے جس میں وہ شامل نہیں ہوتی، جس میں وہ چاہ کر بھی اس کا ساتھ نہ دے پاتی؟ ہادی اس کے برابر لیٹ گیا اور اسی کی طرح چھت کو دیکھنے لگا۔ بس میرے ساتھ سو جاؤ، میں تنگ نہیں کروں گا، زبردستی تو میں تمہارے ساتھ کر ہی نہیں سکتا۔ تم مجھے جانتی ہو میں ایسا نہیں ہوں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہاں مگر کمرہ چھوڑ کر مجھے یوں مت جاؤ کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کرتا رہوں۔ نیلم کروٹ بدل کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مگر تمہارے انداز سے تم مجھے یوں ہی محسوس کرواتی ہو اور مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں مرد ہوں، رو نہیں سکتا، مگر تم مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے آگے رونے لگ جاؤں۔ نیلم اس کے انداز پر بے سدھ رہ گئی۔ ہاں، وہ یہ کیوں بھول گئی تھی کہ وہ بھی تو انسان ہے، شوہر ہے، وہ بھی محسوس کرتا ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی اسے بھی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں رک رہا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بند ہی نہ ہو جائے۔ تمہاری یہ بے رخی، یہ بے اعتنائی مجھے تکلیف دیتی ہے۔ پھر آہستہ سے بولا، بس میرے پاس سو جاؤ، میں تم سے محبت کروں، اتنی کہ تمہارے دل سے ہر شکایت ختم ہو جائے۔ نیلم مسکرائی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ یہ سارا کھانا آپ نے بنایا ہے؟ جی بالکل، میں نے بنایا ہے۔ ہادی، آپ میری عادتیں خراب کر رہے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، میں تمہارے لاڈ اٹھا رہا ہوں، تمہارے نخرے اٹھا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ تم میری عادت ہو جاؤ۔ نیلم مسکرائی، پھر اپنا سر اونچا کر کے ہادی کی پیشانی چوم لی تو ہادی چونک گیا۔ یہ عقیدت، یہ محبت اسے خاصے عرصے بعد مل رہی تھی۔ ہادی کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اس عورت کے لمس کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کی محبت کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ اختیار صرف اسی کے پاس تھا۔ السلام علیکم، میں نے آپ کا خط پڑھا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور بالکل صحیح کشمکش میں ہیں۔ میں آپ کا بہت اچھا دوست اور ہمدرد ہوں، آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں۔ اپنے شوہر کو وقت دیں اور انہیں بھی وقت لینے دیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے بن سنور کر رہا کریں، ان کی پسند کے کپڑے پہنا کریں۔ مردوں کو وہ بیویاں بہت اچھی لگتی ہیں جو ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو آپ وہ غلطی نہ دہرائیں۔ میں جانتا ہوں آپ افسردہ ہیں، آپ کو ان کے رویے کی تکلیف ہے، مگر چونکہ میں آپ کا اچھا دوست ہوں، یوں سمجھ لیں کہ آپ کا وہ عاشق ہوں جسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو میں آپ کو یہی صلاح دوں گا۔ اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، محبت میں بھی، وقت میں بھی اور انتظار میں بھی۔ اور ہاں، سیاہ رنگ آپ پر بہت جچتا ہے، یہ میں نے بس ابھی ابھی محسوس کیا ہے۔ آپ بے حد پیاری لگتی ہیں، بہت پیاری، صرف آپ کا چاہنے والا۔ وہ خط پڑھتے پڑھتے مسکرائی۔ سیاہ رنگ اس نے کل ہی پہنا ہوا تھا، مگر اس شخص کو کیسے پتہ چلا کہ سیاہ اس پر جچتا ہے؟ کیسے دیکھا اس نے؟ وہ اکثر ایسے خطوں کو پڑھ کر سوچ میں پڑ جاتی تھی۔ کہاں سے دیکھتا تھا؟ کیسے دیکھتا تھا؟ کیوں سمجھتا تھا؟ یہ وہ سوال تھے جو وہ 1 سال سے خود سے کر رہی تھی۔ جاننے تو لگی تھی مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کشمکش تو پہلے خط سے ہی تھی۔ شروعاتی 4-5 خطوں میں تو اسے یہی پوچھتی رہی کہ آپ ہیں کون؟ میرا جواب صرف یہی آتا تھا، صرف آپ کا چاہنے والا۔ اب یہ کون چاہنے والا تھا جس کو وہ جانتی ہی نہیں تھی؟ اور اسے یہ کیسے پتا تھا کہ یہ سیاہ رنگ اس پر جچتا ہے؟ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، ہادی کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ جھٹ سے خط بند کرتی ہوئی اپنی ڈائری میں رکھ چکی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہیں محترمہ؟ کچھ نہیں، یہ کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کافی بنا کر لایا تھا۔ آپ کے لیے کافی لایا ہوں، تھینک یو سو مچ۔ آج ہم بیٹھ کر باتیں کریں گے، جتنی باتیں تم چاہو گی اتنی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیوار سے ٹیک لگائے۔ ہاں کہو۔ یہ سب آپ میری وجہ سے کر رہے ہیں نا، صرف میری سیٹسفیکشن کے لیے؟ آپ کا دل نہیں کرتا نا؟ ہادی چپ ہوا اور پھر بولا، تو مجھے اتنا غلط کیوں سمجھتی ہو نیلم؟ میں یہ اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں، تمہارے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ میں نے کہا نا، میں چاہتا ہوں کہ وہ مثال دیا کریں کہ ان کے ماں باپ میں اتنی محبت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب آپ کو مجھ سے ایسی محبت ہو پائے گی؟ جب ہماری شادی کو اتنا عرصہ گزر چکا تھا، وہ طنزیہ بولی۔ اس کے انداز سے وہ سمجھ سکتا تھا۔ میں نے یہ سب کہا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ اس کی اس بات پر وہ چپ ہوئی اور گہرا سانس لیتی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔
یہاں آ کے بیٹھ جائیں، ساری باتیں یہیں ہوں گی۔ وہ مسکرایا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ کبھی آپ نے کہا نہیں نا، اسی لیے عجیب لگ رہا ہے۔ میں یہ کیسے پروف کروں تمہارے سامنے کہ میں بس مصروف رہا ہوں؟ البتہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، بچوں سے بہت محبت ہے۔ میں یہ سب کس کے لیے کرتا ہوں؟ تم تینوں کے لیے ہی نا۔ مگر ہم یہ نہیں چاہتے صرف آپ سے کہ ہم آپ کا وقت چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں۔ تو کوشش کر رہا ہوں نا کہ ویسا ہی بن جاؤں جیسا تم چاہتے ہو۔ یعنی آپ دل سے نہیں چاہتے یہ سب؟ اللہ کی قسم میں یہ سب دل سے چاہتا ہوں۔ ایک موقع دے دو مجھے نیلم، میں تمہیں دن رات چاہنا چاہتا ہوں، دن رات تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بہکے ہوئے انداز پر وہ بلش ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کتنا تڑپا ہوا ہوں اور تم کتنا میرا صبر آزما رہی ہو، کتنا اختیار رکھتی ہو مجھ پر کہ میں بطور مرد بھی تمہارے کنٹرول میں ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ رہنا بھی چاہیے، میں تو آپ کی وہی زوجہ محترمہ ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ جی بالکل، میری پیاری زوجہ محترمہ۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے رہے، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہی دن پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ نیلم نے اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھا ہوا تھا اور ہادی کے پاس اتنی باتیں تھیں اس سے کرنے کے لیے۔ نیلم کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی باتیں دل میں رکھ کر بیٹھا تھا۔ وہ خود بھی اتنا مصروف رہا تھا کہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے دل میں بھی تو باتیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ہو جس کے ساتھ گلے لگ کر وہ اپنے دکھ سکھ کہہ سکے۔ نیلم کو یہ آج احساس ہو رہا تھا کہ صرف عورت کو ہمدرد کی ضرورت نہیں ہوتی، مرد کو بھی ہوتی ہے، اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ان کے بچے لاہور سے واپس کراچی آ گئے تھے۔ ان 15 دن میں یوں ہوا تھا کہ وہ دونوں بہت قریب ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے عادی ہو گئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ساتھ کافی پیتے تھے، ساتھ کھانا کھاتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر سوتے نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے انہیں ایک دوسرے کی پھر سے عادت ہو گئی ہے، یا یوں لگتا تھا کہ ان کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ وہ جس طرح ایک دوسرے سے کتراتے تھے، ہچکچاتے تھے، عجیب سی فیلنگز تھیں۔ کبھی کبھی نیلم کو اپنا آپ نئی نویلی دلہن محسوس ہوتا تھا، جس طرح وہ اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی، اس کے لیے تیار رہتی تھی، اس کے گھر آنے کا انتظار کرتی، اس کی باہوں میں رہتی، اس سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ بھی اس پر نثار تھا، اپنی ساری محبتیں اس پر لٹا رہا تھا، وقت دے رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے گرویدہ ہو رہے تھے، جتنا ساتھ وقت گزارنے لگے تھے اتنی ہی ایک دوسرے کی عزت کر رہے تھے۔ نیلم اس کی مصروفیت کی عزت کرنے لگی تھی، ہادی اس کی رسپانسبلٹیز کا خیال رکھنے لگا تھا۔ دونوں کو جب ایک دوسرے کے احساس کا اندازہ ہوا تو مصروفیات کا اندازہ بھی ہوا۔ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے تھے تو ایک دوسرے کے کام اور ذمہ داریاں اب دل سے سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اب ان کے اندر ایک دوسرے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی، انتظار ہونے لگا تھا، ایک دوسرے کے لمس کی یاد آتی تھی، ایک دوسرے کے حصار کے بغیر وہ سو نہیں پاتے تھے۔ زندگی جیسے بہت آسان ہو رہی تھی۔ ہادی صرف اس کے ساتھ نہیں، بچوں کے ساتھ بھی وقت گزار رہا تھا، ان کے ساتھ کھیلتا تھا، بیٹھ کر ٹی وی دیکھتا تھا۔ بچے بھی باپ سے بہت مانوس ہو رہے تھے اور یہ دیکھ کر نیلم کو ہادی سے اور محبت ہو رہی تھی۔ ایک عورت یہی تو چاہتی ہے، شوہر کا وقت۔ وہ صرف مٹیریلسٹک چیزیں نہیں چاہتے، وہ وقت بھی چاہتی ہے۔ سب کچھ اگر توازن سے ہو تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کا خط ملا مجھے، میں نے پڑھا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں بالکل ویسا ہی کر رہی ہوں جیسا آپ نے کہا۔ اس لیے نہیں کیونکہ آپ نے کہا، اس لیے کیونکہ میرا دل کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ گھر آئیں تو میرا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیں۔ جب سے میں ان کے قریب ہوئی ہوں، انہیں جانا ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ صرف عورت کو ہمدرد کی ضرورت نہیں ہوتی، مرد کو بھی ہوتی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بے حد وفادار ہوں۔ یہ خط یوں سمجھ لیں کہ میں آخری لکھ رہی ہوں، اس لیے کیونکہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی دغا نہیں کر سکتی۔ میں جانتی ہوں نا، میں آپ کو جانتی ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو میرے بارے میں اتنی ساری باتیں کیسے معلوم ہیں، مجھ پہ کیا سوٹ کرتا ہے، میں کیسی دکھتی ہوں۔ میں سوچتی بہت، مگر اب میں آپ کے بارے میں تھوڑا سا بھی نہیں سوچنا چاہتی، کیونکہ مجھے فرصت ہی نہیں ہے۔ میں ہادی میں اتنی الجھی ہوئی ہوں، اتنی سکون میں ہوں کہ مجھے کسی اور کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی ایڈوائس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، اور بس ایک سوال کے ساتھ خط لکھنا چھوڑ دوں گی کہ
آپ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، خوش رہیے گا۔ مجھ سے بلا وجہ توقعات رکھنے کی یا یہ سوچنے کی بھی کہ میں کبھی آپ سے ملوں گی یا کبھی ہم مل سکتے ہیں، نکال دیجیے گا دل سے، اور اپنی زندگی میں خوش رہیے گا، آگے بڑھ جائیے۔ اگر آپ اس خط کا جواب دیں گے تو میں جواب نہیں دوں گی، کیونکہ یہ میرا آخری خط ہے۔ اب میرے گھر اگر آپ کا خط آئے گا تو میں پھاڑ دیا کروں گی، میں نہیں پڑھوں گی۔ تو اگر آپ لکھ رہے ہیں تو یہ جان لیجیے گا کہ اس کے بعد آنے والا خط میں نہیں پڑھوں گی اور نہ ہی اس کا جواب دوں گی۔ فقط نیلم ہادی شیراز۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، ہاتھوں پہ لوشن لگاتی ہوئی۔ وہ آئینے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جو خود بھی ترچھی نظروں سے اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کے مزاج آج ذرا عجیب تھے۔ کیا ہوا زوجہ محترمہ، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ ایسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ سیاہ شلوار قمیض آپ پر بہت جچتی ہے۔ اس کے کمپلیمنٹ پر وہ بلش ہوا۔ او ماشاءاللہ، میرا شوہر بھی بلش ہوتا ہے؟ ہاں، مردوں کے بھی دل ہوتے ہیں، احساس ہوتے ہیں۔ کیوں، وہ بلش نہیں ہو سکتا؟ تعریف کرو گی تو بلش تو ہونا ہی ہے۔ وہ چلتی اس کے قریب آئی۔ آپ واقعی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ہاتھ سے اس کے بال بگاڑ دیے تو وہ منہ بنا کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ بال کیوں بکھیر رہی ہو؟ آپ کو یاد ہے شادی کے شروع دنوں میں آپ کے بال میں یوں ہی بکھیر دیا کرتی تھی؟ ہادی کی نظریں جیسے اس پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ ایسا ہی کیا کرتی تھی اور وہ معصوم سا بچہ بن جایا کرتا تھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، کہتے ہوئے آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ مسکرائی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی یادیں مجھے آتی رہتی ہیں۔ پھر رونا بھی آتا تھا کہ آپ بہت دور ہو گئے ہیں۔ وہ نزدیک ہوا، نیلم کا ہاتھ اپنے بالوں میں رکھا۔ روز بکھیر دیا کرو، جیسے رکھو گی ویسا رہوں گا، جتنا چاہو گی اتنا وقت دوں گا، مگر اب ایسی باتیں مت کرنا۔ نیلم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ روئے تو مت، میں اس لیے تھوڑی یاد دلا رہی تھی، میں اس لیے یاد دلا رہی تھی کہ آپ آج بھی میرے وہی پیارے اور معصوم سے ہاتھی ہیں جو میرے یوں بال بکھیرنے پر بلش ہو جاتے ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں، کام میں الجھا تھا، مصروف رہا تھا، مگر میرے دل میں جو تمہارا مقام ہے وہ تو وہی تھا نا۔ گھر آتا تھا، تمہیں دیکھتا تھا، سوتا تھا، تم ساتھ ہوتی تھی، میرے سارے حقوق پورے کر رہی تھی، مجھے وقت دے رہی تھی، میرا خیال رکھ رہی تھی، میرے گھر کو سنوار رہی تھی، میرے ہر طرف تم تھی۔ ہاں، بس ہم تھوڑا سا دور ہو گئے تھے۔ میری ساری وفائیں تمہارے لیے ہیں۔ میں تمہارا اتنا پابند ہوں کہ تم ویسی کی ویسی میرے دل میں ہو، جیسی شادی کی پہلی رات تھی، جیسے میں نے تمہیں اس رات پایا تھا۔ آج بھی تمہارے لیے ویسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ اس کی ایسی باتوں پر نیلم کا سر جھکا تھا اور اس کے یوں شرمانے پر وہ ہنس پڑا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یوں شرما رہی ہو جیسے آج شادی ہوئی ہے؟ ذرا پوچھیں اپنے آپ سے محترمہ، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں میں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ پیچھے ہنستا جا رہا تھا۔ اس کی بیوی کے پاس ایک بہترین بہانہ ہوا کرتا تھا اس سے دور جانے کا۔ بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں، وہ اس کے انداز میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوا بول رہا تھا۔ اب کہاں جاؤ گی محترمہ؟ اب تو تم پھنس گئی ہو۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنی باہوں کا حصار بناتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ اتنا قید کر کے کہیں گے کہ کہاں جا رہی ہو تو میں بیچاری تو کہوں گی نا کہ کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ اتنے دنوں سے مجھ سے بھاگ رہی ہو، مجھے پیار نہیں کرنے دیتی، آج تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ وہ آنکھیں گول کرتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی کرتی ہوئی بولی، آج میں بھی دور جانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں چاہتی ہوں آپ مجھے اپنی پناہوں میں لے لیں۔ اس کے اس انداز پر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ اپنا لمس اس کی گردن میں چھوڑتے وہ نیلم کو پزل ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہادی شیراز کے لمس میں شدت تھی، انتظار تھا، بے قراری تھی، مگر آج وہ اسے کسی چیز سے بھی نہیں روک سکتی تھی۔ انتظار ختم تو ہونا تھا نا۔ وہ آج اپنے شوہر کا انتظار ختم کر رہی تھی۔ السلام علیکم، آپ کون؟ کیا ہادی شیراز گھر پر ہیں؟ نیلم نے اس عورت کی شکل دیکھی۔ جی محترمہ، وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے، مگر میں نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ کون؟ میرا نام، لڑکی نے آنکھیں پٹ پٹائیں، سنوبر ہے، میں ان کی اسسٹنٹ ہوں۔ وہ تو آفس ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ مجھے فائر کر چکے ہیں۔
میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ گھر پر ہیں یا نہیں، کہ اگر وہ گھر پر ہیں تو میں چلی جاؤں، اور اگر گھر پر نہیں ہے تو میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں جو آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ وہی جو مسٹر شیرازی آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ پچھلے 4 سال سے وہ میرے ساتھ کن تعلقات میں ہیں۔ نیلم کے ہاتھ میں موجود گلاس گر کر ٹوٹا تھا۔ وہ لڑکی بول رہی تھی، اس کا ایک ایک لفظ نیلم کے دل پر کوڑے برسا رہا تھا، مگر وہ بولی تو صرف اتنا کہ آپ کو فائر کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کر لیں، مگر وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کہتے ہیں اگر میں ایسے ہی تعلقات قائم رکھوں گی تو ٹھیک، ورنہ اگر تم انکار کرتی رہو گی تو میری تصویریں ہیں ان کے پاس، وہ وائرل کر دیں گے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ اور میں یہ کیوں مانوں؟ کچھ تصویریں تھیں جو اس لڑکی نے آگے کر کے دکھائی تھی۔ وہ بہت پاس بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ تھے، وہ بہت کمفرٹیبل لگ رہا تھا اس کے ساتھ۔ یہ تصویریں کافی تھیں نیلم کے ہوش اڑانے کے لیے کہ جو امیج ہادی شیراز کی اس کی آنکھوں میں تھی وہ امیج تو بہت پارسا اور اچھے مرد والی تھی، کہ وہ بے شک گھر سے کتنا بھی دور رہا ہو، اس کی ساری وفائیں تو اس کی بیوی کے لیے تھیں۔ وہ یہ بات بار بار کہتا بھی تھا، مگر آج یہ تصویریں، یہ اس کا ہنسنا بولنا دیکھ کر نیلم کے ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے۔ اب میں آپ کے شوہر سے کچھ نہیں چاہتی، مگر جس طرح محبت میں تباہ ہوئی ہوں نا، میں چاہتی ہوں وہ بھی تباہ ہو۔ وہ آباد کیسے رہ سکتا ہے مجھے برباد کر کے؟ آپ کو آپ کے شوہر کی سچائی مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی، مگر پیچھے نیلم کو اپنے گھر کی دیواریں اپنے وجود پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ آج ہادی شیراز گھر بہت دیر سے لوٹا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھتا ہوا اپنے شوز اتارنے لگا جب اسے گھر میں غیر معمولی سی سنسانی محسوس ہوئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے بچے جہاں بھی ہوتے تھے بھاگتے ہوئے اپنے باپ کی طرف لپکتے تھے، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ گھر سنسان تھا اور یہ سنسانی اس کو کاٹتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو اس سنسان پن کا عادی ہی نہیں تھا، وہ گھر سے دور بھی ہوتا تھا تب بھی گھر میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے بچوں کے ہنسنے کی، مسکرانے کی، نیلم سے باتیں کرنے کی آوازیں آ جاتی تھیں، اور وہ داخل ہوتے ہوتے ہی خوش ہو جاتا تھا۔ مگر آج بے اختیار ہادی گھبرایا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نیلم، نیلم، تیمور، وہ انہیں آوازیں دینے لگا مگر کوئی نہیں تھا۔ تبھی ملازمہ کچن سے دوڑتی بھاگتی ہوئی اس کے آگے آئی۔ بیگم صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ مخاطب ہوا۔ سر وہ کیا کہاں ہیں وہ؟ بیگم صاحبہ بچوں کے ساتھ لاہور چلی گئیں۔ کیا؟ وہ یوں حیران ہوا جیسے اس کا دماغ گھوم گیا ہو۔ بچوں کے ساتھ؟ مجھے بنا بتائے لاہور کیسے جا سکتی ہے؟ خیریت ہے نا وہاں؟ کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا، بس وہ سامان پیک کر کے شام ہی بچوں کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ انہوں نے بس یہ بتایا کہ وہ لاہور جا رہی، آپ کو بتا دیا جائے۔ وہ کب سے کال ڈائل کیے جا رہا تھا، وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ہادی نے تھک کر اپنی ماں کو کال ڈائل کی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا بچہ کیسا ہے؟ نیلم اور بچے کیسے ہیں؟ ان کے سوال پر وہ چپ ہوا، یعنی وہ گھر بھی نہیں گئی تھی۔ اگر لاہور جا کر وہ گھر نہیں گئی تھی تو کہاں گئی تھی؟ یعنی وہ اپنے گھر گئی تھی، اپنے ماں باپ کے گھر۔ مگر کیوں؟ وہ اسے چھوڑ کر لاہور چلی گئی، پھر اپنے گھر بھی نہیں گئی، کیوں؟ اس نے اگلا نمبر اپنی ساس کا ڈائل کیا۔ ایک ہی بیل پر انہوں نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں امی جان؟ وہ نیلم کی ماں کو بھی امی ہی کہا کرتا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بچے تم کیسے ہو؟ بچوں اور نیلم کے ساتھ تم خود بھی آ جاتے نا؟ کتنے مہینے ہو گئے تھے ہم نہیں ملے تھے؟ بچے تو آئے تھے مگر تم دونوں نہیں آئے۔ اب نیلم آ گئی تھی تو ساتھ آ جاتے تم بھی۔ وہ کچھ ریلیکس ہوا، یعنی وہ اپنے گھر گئی تھی، بنا بتائے، بنا شکایت کیے۔ ایسا کیا ہو گیا تھا؟ وہ سوچے جا رہا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے تم سے سوال کرنا چاہیے۔ تم میری بنا اجازت کے میرے بچوں کو لے کر یہاں کیسے آ سکتی ہو؟ وہ میری بھی اولاد ہے جناب، ان کے لیے کیا فیصلہ لینا ہے میں خود بھی سوچ سکتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ میں ان کا باپ ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ مجھ سے بنا پوچھے مجھے اتنا پریشان کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم جانتی ہو میں رات کو سو نہیں پایا، تڑپتا رہا۔ کیوں تڑپے؟ چلے جاتے نا سنوبر کے پاس، وہ تو تھی نا کراچی میں، اسی لیے تو چھوڑ کر آ گئی تھی آپ کو کہ آپ اپنی سنوبر کو روک لیں۔ وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سنوبر؟ پھر سوالیہ ہوا، سوچنے لگا، کیا وہ گھر آئی تھی؟ جی بالکل محترم۔
وہ گھر آئی تھی اور انہوں نے بالکل آپ کو میرے سامنے عیاں کر دیا. آپ کے 4 سال کی سنگت کو چند تصویروں نے ایکسپلین کر دیا میرے سامنے. پھر میں آپ کے گھر میں رہ کر آپ کے گھر کو کیوں بساتی؟ جب آپ نے پہلے ہی ایک گھر باہر بسایا ہوا ہے تو آپ کو گھر کی کیا ضرورت ہے؟ نیلم پلیز چپ کر جا. وہ بہت اونچا بول رہی تھی. اس وقت وہ نیلم کے گھر پر موجود تھے. تم غلط سمجھ رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھو، مجھے تم سے بہت کچھ شیئر کرنا ہے. تم کچھ نہیں جانتی. اچھا، بچوں کی طرح بہلائیں گے، پھسلائیں گے مجھے جیسے پچھلے 4 ماہ سے کر رہے ہیں. میرا فائدہ اٹھائیں گے، مجھے بہلا پھسلا کر گھر لے جائیں گے اور پھر ویسے ہی رکھیں گے جیسے رکھنا چاہیے. میں نے کیسے رکھا تمہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوالیہ ہوا. ہادی شیراز نے تو اسے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا. وہ شکایت کر بھی نہیں پائی، نظریں جھک گئی. بولو نا، میں نے کیسے رکھا ہے تمہیں؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے ہادی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. میں اس وقت بہت غصے میں ہوں. کچھ بھی غلط کہہ دوں گی جس سے آپ کا دل دکھے گا. تم میرا دل دکھا چکی ہو. گھر چھوڑ کر تم نے دل توڑ دیا ہے نیلم. میں تمہیں یہاں سے لینے نہیں آیا. نیلم نے آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں صرف تمہیں سچ بتانے آیا ہوں جس کے سننے کا تم نے انتظار بھی نہیں کیا اور بنا بتائے گھر چھوڑ دیا. کیا بس اتنی اوقات تھی تمہاری نظروں میں میری کہ تم نے اپنے شوہر کا انتظار بھی نہیں کیا؟ اجازت کے بغیر گھر چھوڑ دیا. نہ رہتی میرے ساتھ، میں خود تمہیں یہاں چھوڑ کر جاتا عزت کے ساتھ. تم نے کیا کیا؟ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری. ہم نے ساتھ نہیں رہنا ہوگا تو میں عزت کے ساتھ تمہیں یہاں چھوڑنے آؤں گا. تم گھر کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ میرے بچوں کو میری اجازت کے بغیر گھر سے کیسے لا سکتی ہوں؟ وہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا تھا. خیر بیٹھ جاؤ. میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ آگے بڑھنے لگی تو وہ سختی سے اسے تھام کر اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا. دیکھو، میں سختی کر سکتا ہوں مگر میں تمہارے معاملے میں بہت نرم ہوں، اسی لیے چپ چاپ میرے سامنے بیٹھی رہو. یوں نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے. وہ اس کے انداز پر ڈر کے بیٹھ گئی تھی. وہ کبھی بھی یوں اس پر غصہ نہیں کرتا تھا. آج کر رہا تھا تو ظاہر ہے کوئی بات ہوگی. ہادی نے گہرا سانس لیا. کچھ کاغذات تھے جو اس کے آگے رکھے تھے. دیکھو نیلم. نیلم کے ہاتھ کانپنے لگے. نہ جانے وہ کیا تھا. جیسے ہی وہ کاغذات پڑھتی جا رہی تھی اس کا دل بند ہوتا جا رہا تھا. ہادی آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ پھیکا سا مسکرا. میں ٹھیک ہوں اب، مگر میں ٹھیک نہیں تھا. اب وہ بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی. خاموشی میں ہادی کی آواز نیلم کو خود پر کوڑے برساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہادی شیراز کا ایک بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کے ساتھ صنوبر وقار بھی تھی. وہ واقعی اس کی اسسٹنٹ تھی جس کی ایک اچھی اور معمولی سی دوست بھی تھی جس سے وہ سب کچھ کہہ دیا کرتا تھا. اس وقت اپنے بزنس کی پیک پر تھا. یہ ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ تھا اور ایکسیڈنٹ کے وقت وہ کراچی میں نہیں تھا. ایکسیڈنٹ اسلام آباد میں ہوا تھا، اسی لیے اس سے نیلم ناواقف تھی. ایکسیڈنٹ میں صنوبر کو کوئی خاص چوٹ نہیں آئی تھی. نقصان ہادی کا ہوا تھا. اس کی دونوں کڈنیز ڈیمیج ہو گئی تھی. ٹیسٹ کے بعد جب صنوبر کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت ہل گئی. ہادی نہیں جانتا تھا مگر صنوبر اس سے محبت کرنے لگی تھی. وہ ہادی کی یہ کنڈیشن دیکھ کر پاگل ہی تو ہو گئی تھی. ڈاکٹرز نے کڈنی ڈونرز کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. 24 گھنٹے میں ان کو ڈونر مل گیا تھا. مگر تبھی صنوبر کو احساس ہوا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے مگر وہ بہت خوش ہے اپنی زندگی میں. اسے کبھی نہیں ملے گا، اسی لیے اس نے ایک جھوٹ بولا. جب وہ ہوش میں آیا تو صنوبر نے اسے بتایا کہ اسے کڈنی اس نے ڈونیٹ کی ہے. وہ بہت حیران ہوا تھا. صنوبر کو کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی؟ مگر وہ محبت میں کر بیٹھی تھی. اسی دن اس کو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے مگر وہ نہیں کرتا تھا. اسے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی. ہاں، وہ کام میں الجھا ہوا رہتا تھا، گھر کو کم وقت دیتا تھا. یہ ایک سچ تھا مگر وہ وفادار تھا، بے حد وفادار. اس نے بہت پیار اور عزت سے صنوبر کو سمجھایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اولاد والا ہے. شروع میں تو وہ سمجھتی تھی کیونکہ ہادی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی. وہ گھر کم رہنے لگا تھا صرف اس لیے کیونکہ اس کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی اور وہ نیلم کو چاہ کر بھی تنگ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس وقت وہ ماں بننے والی تھی. اسی دوران ہوا تھا جب وہ دوسری بار ماں بننے والی تھی. وہ اسی لیے گھر کا ماحول پرسکون رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کی اولاد خیریت سے پیدا ہو جائے اور نیلم کوئی سٹریس نہ لے. وہ کیسے بتاتا اسے کہ کتنی تکلیف میں ہے. اسے چلنے میں پرابلم ہوتی ہے، اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے.
کبھی کبھی تو بلا وجہ بخار بھی ہو جایا کرتا تھا، مگر وہ سارے حالات ہادی نے خود ڈیل کیے تھے، کیونکہ نہ ہی وہ اپنی بیوی کو تنگ کر سکتا تھا جو کہ خود ماں بننے والی تھی، اور نہ ہی اسے یہ بتا سکتا تھا کہ جس نے اسے کڈنی دی ہے اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے۔ مگر دھیرے دھیرے صنوبر کی وہ محبت جنون اختیار کرنے لگی۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتا تھا کیونکہ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، مگر وہ ایکسٹریم لیول پر جا رہی تھی جس پر وہ نہیں جا سکتا تھا۔ ہادی مرد تھا، ایک پوائنٹ پر آ کر اس کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے صنوبر کو ایک بہت بڑی رقم دے کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم نے کڈنی دی ہے، اس کا تم جتنا بھی لینا چاہتی ہو بتا دو، پر میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اسے جاب سے بھی فائر کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں سکون چاہتا تھا۔ اس کا پھر سے اسلام آباد جانا ہوا تو وہ اسی ہاسپٹل چیک اپ کرنے کے لیے گیا۔ وہاں اسے جو پتہ چلا وہ حیران رہ گیا۔ اس کے ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اس رات کڈنی ڈونر مل گیا تھا۔ صنوبر نے کوئی کڈنی ڈونیٹ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد وہ اور پرسکون ہوا تھا، اور انہی دنوں سے احساس ہوا کہ وہ اپنی بیوی سے بہت دور ہو گیا، بہت زیادہ۔ اس سے بات نہیں کرتی تھی، اسے پاس نہیں آنے دیتی تھی، اس کے لمس سے ڈرنے لگی تھی، اس سے اکھڑی اکھڑی رہتی تھی، تیار نہیں ہوتی تھی، اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، بس بچوں میں لگی رہتی تھی۔ اور ہادی کو یہ بھی اپنا ہی قصور لگنے لگا۔ یہ بھی اس کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ وہ خود ہی اس سے دور رہتا تھا، اپنی بات شیئر نہیں کرتا تھا، اپنے دکھ سکھ اسے بتایا نہیں تھا، تو ظاہر ہے وہ دور ہو گئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے ہادی نے وہ فاصلے مٹائے، اسے بہت وقت دینے لگ گیا تھا نیلم کو واپس اپنا بنانے میں، اور اب صنوبر کی وجہ سے وہ پھر دور جا رہی تھی۔ یہ ہے وہ ساری بات۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے اپنی آنکھیں صاف کی اور گہرا سانس لیا۔ میں زیادہ پریشان نہیں ہو پاتا کیونکہ مجھے پریشانی لینے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے نیلم، مگر وہ تکلیف میں اکیلے سہتا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم سے محبت تھی، تمہیں وہ غم نہیں دینا چاہتا تھا جو مجھ پر گزر رہا تھا۔ ہادی نے نظریں اٹھائے، اس کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ آپ اتنی تکلیف میں تھے اور مجھے اس کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ میں آپ کی ہمسفر ہوں ہادی، آپ کی تکلیفوں پر میرا حق تھا، میں آپ کی خدمت کرتی، آپ کے سرہانے بیٹھی رہتی۔ یہ آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کون ہے یہ صنوبر؟ کیا حق ہے اس کا کہ یہ آپ کا خیال رکھے، یہ آپ کا احساس کرے؟ میں کیوں؟ میں کس لیے تھی؟ اس کے رونے پر پھیکا سا مسکرایا اور آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب تم یوں روگی تو مجھے لگے گا کہ میں مر جاؤں گا۔ اسی تکلیف سے تو بچانا تھا تمہیں، انہی آنسوؤں سے تو ڈر رہا تھا میں، اور تم وہی بہا رہی ہو۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ میں آپ کو کتنا غلط سمجھتی رہی، مگر آپ اس وقت میں بھی میرا خیال رکھ رہے تھے، مجھے اور میرے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے محنت کرتے رہے اور اپنے ساتھ بھی لڑتے رہے۔ ہادی اس کے ہاتھ چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں آپ سے جتنی بھی محبت کروں، آپ کی محبت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا نا آپ مجھے لینے نہیں آئے، کیا میں اپنے گھر چل سکتی ہوں؟ وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ وہ گھر تمہارا ہی ہے، خود چھوڑ کر آئی تھی، خود ہی واپس جانا چاہتی ہو تو سر آنکھوں پر۔ اس کے انداز پر مسکرا دی۔ مجھ سے وعدہ کرو دوبارہ کبھی گھر نہیں چھوڑو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ابھی بھی اسی چیز پر اٹکا ہوا تھا۔ اچھا معاف کر دینا مجھے، کبھی ایسا نہیں کرتی۔ آپ غصہ نہیں کریں اور نہ ہی اپسیٹ ہوں، اور مجھے بتائیں کون سی میڈیسنز کب کھاتے ہیں، کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، سب بتائیں مجھے، میں سب خود دیکھوں گی۔ وہ اس کی اتنی پرواہ کرنے پر مسکرا دیا۔ اتنا عادی مت بناؤ پلیز۔ وہ التجائیہ ہوا۔ کیوں؟ مجھے تو ساری زندگی رہنا ہے آپ کے ساتھ، آپ کو میرا عادی نہیں بناؤں گی تو کس کو بناؤں گی؟ پڑوسیوں کو؟ وہ ہنس پڑا اور اپنی دوائیوں سے سمجھانے لگا۔ یہ سب کچھ آپ چھپ کر کیسے کرتے تھے ہادی؟ آپ تو بہت ٹیلنٹڈ ہیں، میں تو اپنے گھر کے کونے کونے سے واقف ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الجھی ہوئی لگتی تھی تو ہادی ہنس پڑا۔ میں شوہر ہوں تمہارا، یعنی تمہارا سربراہ، مجھے خوب رکھنے آتے ہیں راز۔ اچھا، اور وہ کون کون سے راز رکھے ہوئے ہیں؟ ہادی کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری تو نیلم نے اسے گھورا۔ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ اٹھا اور پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ دونوں آئینے کے سامنے کھڑے تھے۔ نیلم آئینے میں ہی اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی وہیں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہے جو تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں،
مگر کبھی ہم بات نہیں کرتے اس بارے میں۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ ہادی نے اپنے ہونٹ کاٹے۔ اگر میں بتاؤں گا تو غصہ تو نہیں کرو گی مجھ پر؟ نہیں کرتی، بولیں۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا چھپایا ہے؟ اور وہ ہنسنے لگا۔ مجھے لگتا ہے یہ جان کر تم مجھے مار ہی دو گی۔ کیوں؟ بتائیں تو صحیح۔ وہ آگے بڑھا اور کچھ خط اس کے آگے رکھے۔ وہ ششدر ہوئی تھی۔ یہ میں نہیں جانتی۔ اسے پتہ نہیں کون ہے خط لکھتا تھا تو میں بس جواب دے دیتی تھی۔ اس کے علاوہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ وضاحتیں دے رہی تھی تو ہادی ہنس پڑا۔ یہ خط میں ہی تمہیں لکھتا تھا پگلی۔ نیلم کو لگا چھت اس کے اوپر گرے گی۔ کیا؟ وہ چیخی تھی۔ ہادی؟ ہاں نا، سیاہ رنگ تم پر بہت جچتا ہے، بہت پیاری لگتی ہو مجھے اس میں۔ ہادی؟ آپ مجھ سے خط کے ذریعے بات کرتے تھے؟ ہاں نا، جب باتیں نہیں ہو رہی تھی ہماری تو کسی طریقے سے وہ باتیں شروع تو کرنی تھی نا۔ تو آپ کو یہ طریقہ ملا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ ہاں، میں جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے کس حد تک خفا ہے۔ اگر میں کچھ اوٹ پٹانگ کر دیتی تو؟ کیا تم بے وفا ہوئی نا؟ کیا تم بے وفا ہوئی نہیں نا؟ اور اگر میں کچھ غلط کر دیتی تو پھر سے پوچھ رہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ مجھے تم پر بڑا مان تھا، یقین تھا۔ آخری خط تو یہی تھا نا کہ میرے ساتھ وفادار ہو اور صرف میری ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم چکا تھا۔ اور اگر میں لکھ رہا تھا تو کیا مسئلہ ہے؟ تم بیوی ہو میری، میں تمہارے ساتھ کس طرح سے بھی محبت کر سکتا ہوں، پھر وہ کوئی بھی طریقہ ہو۔ ہادی، آپ پاگل ہیں۔ میں پورا کا پورا پاگل ہوں۔ ابھی تم مجھے جانتی کہاں ہو؟ تو وہ ہنس پڑی۔ میں سوچتی تھی نہ جانے کون ہے جو مجھے خط لکھتا ہے۔ یہ کس کو پتا ہے کہ میں اتنی پیاری ہوں اور مجھ پر سیاہ رنگ اچھا لگتا ہے۔ میں نے آج کیا پہنا ہے، میں آج کیا کر رہی ہوں، میں بہت سوچتی رہی ہوں اس بارے میں، اور یہ آپ ہی کر رہے تھے میرے ساتھ۔ وہ ایک چپت اس کے سر پر مار چکی تھی۔ میں نہیں معاف کروں گی۔ وہ منہ پھلا کر کمرے سے باہر نکلی تھی اور پیچھے وہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ یہ خوبصورت ریسٹورانٹ تھا جہاں نیلم اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ اس سے باتیں کرتے کرتے اس کی نظر پیچھے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ نیلم نے غور کیا، یہ وہی لڑکی تھی جو اس دن اس کے گھر آئی تھی، جو کسی اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ تم رکو ذرا، میں آتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی ٹیبل پر ہلکا سا ناک کیا۔ سنوبر؟ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہیلو، آپ وہی ہیں نا جو اس دن میرے گھر آئی تھی؟ جی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، وہ معصوم بنتی بولی۔ نیلم مسکرائی اور ہلکا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم مجھے پہچانتی بھی ہو اور جانتی بھی ہو۔ میں تمہیں بس یہ کہنے آئی تھی کہ بھاڑ میں جاؤ۔ آئندہ میرے شوہر یا میری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی نا تو تم ابھی نیلم شراز کو جانتی نہیں ہو، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ ٹیبل پر اس کے سامنے جوس پڑا تھا۔ نیلم نے وہ گلاس اٹھایا اور وہ بھرا ہوا گلاس سنوبر کے منہ پر مارا۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا چونکا، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی، جیسے انجوائے کر رہا ہو، جو نیلم نے بھی نوٹ کی تھی۔ سارا ہوٹل اس کی وہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ اب خیال رکھنا، میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی سزا ہے یہ، مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بدگمان کرنے کی سزا ہے یہ۔ اس انسلٹ کو یاد رکھنا، میں اور بھی بہت بری پیش آ سکتی ہوں۔ یہ کہتی ہوئی وہ ریسٹورانٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ السلام علیکم، امید ہے میری زوجہ محترمہ یہ خط پڑھ رہی ہوں گی۔ عرض یہ تھا کہ آپ پر واقعی سیاہ رنگ بہت پیارا لگتا ہے۔ آپ کا یہ سوال تھا کہ میں آپ کو کیسے دیکھ لیتا ہوں، دور رہتا ہوں، کیسے سمجھ جاتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ میرے بازو میں سوتی ہیں، میرے گھر میں رہتی ہیں۔ میں آپ کو اتنا دیکھتا ہوں کہ آپ پوری کی پوری یاد ہیں مجھے۔ سیاہ رنگ واقعی آپ کے لیے بنا ہے۔ جب جب آپ سیاہ پہنتی ہیں میرے دل میں اترتی ہیں، میری نیندیں اڑاتی ہیں، میرا صبر آزماتی ہیں۔ میں ویسے تو آپ سے یہ سب کچھ روبرو بھی کہہ سکتا ہوں، مگر جو مسکراہٹ یہ پڑھتے ہوئے اکیلے میں آپ کے چہرے پر بکھرے گی، میں وہ رنگ دور سے بھی دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں۔ اب آپ سوچیں گی دور کیا؟ آپ کے اسٹڈی ٹیبل کے تھوڑا فاصلے پر ایک کیمرہ ہے۔ جب آپ یہ خط پڑھتی ہیں نا تو میں آپ کے ہر تاثر کو نوٹ کر لیتا ہوں اور ہر رنگ دیکھ لیتا ہوں۔ میرے لفظوں میں چھپی محبت، بے قراری، آپ کی الجھن، سوالیہ نظریں، سب بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ جب تک آپ خط پڑھتی رہتی ہیں، جواب لکھتی رہتی ہیں، میں آپ میں الجھا رہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔
بہت زیادہ۔ آئی لو یو مسز۔ آپ نے کہا تھا آپ میرا خط نہیں پڑھیں گی، مگر مجھے امید ہے کہ آپ جب یہ خط آیا کرے گا تو آپ ضرور پڑھیں گے۔ فقط آپ کا شوہر محترم ہادی شیراز۔ یہ پڑھتے پڑھتے وہ مسکرائی۔ وہ واقعی ان کی محبت کو مثالی بنا گیا تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کو بتایا کرے گی کہ ان کا باپ اپنی ہی بیوی کو خط لکھا کرتا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ سامنے کھڑا تھا اور وہ ہنس پڑی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ بھی ہنسا۔ کیا پڑھ رہی ہیں آپ کا خط؟ وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ ہاں، آج میں کیمرہ کھول کر نہیں بیٹھا، آج میں آپ کے تاثرات فیس ٹو فیس دیکھنے آیا ہوں۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ اور میں جواب لکھنے کے لیے نہیں بیٹھوں گی، میں تو جواب آپ کے منہ پر دوں گی۔ زوجہ محترمہ آج آپ کو پریشان کرنے کے موڈ میں ہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ کچھ بتانا تھا آپ کو، سیاہ رنگ آپ پر بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب آپ سیاہ پہنتے ہیں تو میں پاگل ہو جاتی ہوں، الجھتی ہوں، بکھرتی ہوں، پھر آپ کے لیے سنور جاتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا تھا نا اب میں آپ کو خط نہیں لکھوں گی۔ وہ ہنسا۔ میں لکھوں گی، مگر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ۔ ہادی نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اب مجھے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔ پہلے انتظار نہیں ہوتا تھا، مگر اب انتظار رہے گا۔ ہادی کھل کھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر وہ بولی، محترم ہادی شیراز، آپ کی زوجہ محترمہ قربان آپ پر۔ ہادی نے ٹھہر کر اسے دیکھا اور اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے مس کرتے ہوئے آنکھیں سکون سے بند کر لی۔ ان دونوں کی محبت کرنے کا انداز نرالا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے وہ بلش ہوئی تھی۔ وہ دونوں بے حد مکمل تھے، بے حد۔